امتیاز گل صاحب، آپ کی نظر میں مذاکرات کا چوتھا دور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بات یہیں اس ٹویٹ پر ختم ہو چکی ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے شروع سے ہی بڑی بات واضح تھی کہ یہ ایک سموک سکرین ہے، یہ مطلب ایک پردہ سا ہے جو اب کھڑا کر دیا گیا، جس کے سامنے یہ دو جماعتیں، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ایک طرف اور پی ٹی آئی دوسری طرف ہیں، لیکن اس کی بے وقتی کا، اس کی بے بسی کا اظہار عرفان صدیقی صاحب نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے کر دیا ہے۔ میں بڑا آج مجھے محظوظ ہو رہا ہوں، کل اسی پروگرام میں میں نے کچھ اور باتیں سنی تھیں، آج مجھے تھوڑا موڈ بدلا ہوا لگ رہا ہے، کیونکہ کل تو اس بات سے بھی انکار تھا کہ ملاقات نہیں ہوئی۔ بیرسٹر گوہر کی الگ بھی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کے ساتھ، بیرسٹر گوہر کی علی امین گنڈاپور کے ہمراہ بھی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کی تردید تو خود بیرسٹر گوہر صاحب پہلے کر رہے تھے نا، پارٹی تردید کر رہی تھی، بعد میں پارٹی نے یہ قرار کر لیا۔ نہیں دیکھیں اس کو پلیز، میرا یہ مجھے درمیان میں یہ اس طرح نہ ٹوکی، وہ تردید کی بات پیچھے رہ گئی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میٹنگ ساری ہوئی ہیں، اور ان میٹنگز کا ایک بنیادی مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ اپنے مطالبات کو تھوڑا ترجیحی بنیادوں پہ ترتیب دے دیں۔ اچھا، جس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ جی آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کے حوالے سے۔ تو یہ تمام صورتحال ان تمام لوگوں کے لیے بڑی مایوس کن ہے، وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے مجھے لگتا ہے، جو 9 مئی کا، 26 نومبر کا، توشہ خانہ کا اور القادر ٹرسٹ کے کیس کا گانے گا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کتنا ظلم کیا پی ٹی آئی کے چیئرمین نے، عمران خان نے، اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ملاقات حکومت پر بھاری پڑنے والی ہے، ایسا ہی ہے؟ اس کا اظہار تو میرے خیال عرفان صدیقی صاحب کے ٹویٹ سے ہوتا ہے، کیونکہ ان کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اصل میں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ اچھا، اور یہ تو پی ٹی آئی کا تو شروع سے یہ موقف تھا کہ ہم نے صرف ان لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے جن کا اختیار ہے، یعنی جب چور دروازے کی بات ہوتی ہے تو جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے چور دروازے سے جنرل باجوہ کے کہنے پہ عدم اعتماد کا سلسلہ شروع کیا عمران خان کے خلاف، وہ چور دروازہ جائز تھا۔ آج اسی چور دروازے سے جا کے اگر پی ٹی آئی اسی طاقتور ادارے کے ساتھ اگر بات کرنا چاہتی ہے تو آج وہ جناب گناہ ہو گیا ہے۔ تو یہ جو دوگلا پن ہے ہماری سیاست کا، ہماری صحافت کا، یہ معلوم نہیں کب ختم ہوگا، اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہم سب کو تھوڑا سا سٹیپ بیک کرنا چاہیے کہ کسی کو خوش کرنا ہے ٹھیک ہے کر لیں خوش، لیکن کچھ حقیقت حال بھی، صورت حال بھی ہے کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، برطانوی پارلیمنٹ میں کیا ہوا، 22 جنوری کو جو قرارداد، جو ہیئرنگ ہونی ہے امریکی کانگریس میں، اس کے بعد میں آپ کو یہ خبر بتا دیتا ہوں کہ اگلے 4 ہفتے کے اندر پاکستان کے حوالے سے امریکہ کے صدر غالباً ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں گے۔ اچھا، مجھے نہیں پتا اس کے مندرجات کیا ہوں گے، لیکن یہ ایگزیکٹو آرڈر ایسا ہی ہوگا جیسا صدر بائیڈن نے بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن میں ہونے والی شدید دھاندلیوں کے حوالے سے جاری کیا تھا، سفری پابندیاں لگا دی تھیں الیکشن کمیشن کے آفیشلز پہ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ۔ اسی طرح کی پابندیاں ابھی 10 جنوری کو اعلان ہوا ہے، ان میں اضافہ کیا گیا ہے وینزویلا کے خلاف، کیونکہ وہ بھی امریکی وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ ہمیں جمہوری آزادیاں، جمہوری حقوق اور رول آف لا بڑا عزیز ہے، اور جو نیا صدر ہے بولیویا کا، تیسری دفعہ اس نے حلف اٹھایا، اس نے بڑی شدید قسم کی دھاندلیوں کے ذریعے وہ آیا ہے برسر اقتدار تیسری مرتبہ۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان وہاں پہ صدر جب تبدیل ہو جائے گا تو پاکستان کی طرف توجہ نہیں آئے گی ان تمام باتوں کے، جو کچھ ہوا ہے فروری کے انتخابات میں، جو کچھ ہوا 9 مئی کے بعد سے، جو کچھ ہوا؟ لیکن امتیاز گل صاحب، آپ ذرا مجھے تھوڑا سمجھائے کہ امریکہ کیسے مداخلت کر سکتا ہے پاکستان کے معاملات پر؟ ابھی جو کچھ بھی ہوا پچھلے دنوں، اس پر امریکی ترجمان کا بیان بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس پر وہ کمنٹ بھی نہیں کر سکتے جس انداز میں وہاں پہ ٹویٹ کیے گئے تھے۔ آپ براہ راست مداخلت کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے بڑا بھولا سا سوال کر دیا ہے، یعنی وینزویلا میں جب الیکشن میں فراڈ ہوتا ہے تو وہ امریکی انتظامیہ کے لیے داخلی معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ڈائریکٹ انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ الیکشن ہارا ہوا تھا اور یہ پھر صدر بن گیا ہے۔
یعنی پاکستان کے اندر زبردست قسم کی تاریخی دھاندلی ہوتی ہے اور وہ ایک دم پاکستان کا داخلی معاملہ ہو جاتا ہے. کیا باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کیا 2018 کے انتخابات کو بھی لے کر بہت سی شکایات تھیں, تب امریکہ نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ امتیاز گل صاحب سوری دوبارہ وہ پوچھیں. 2018 کے انتخابات بھی اسی طرح متنازع کہلائے گئے تھے, تب بھی مولانا اسمبلیوں میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھے, دھاندلی کی شکایات تھیں, تب امریکہ نے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب لے سکتا ہے تو دیکھیے, میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ خدا را یہ 2018 کی باتیں چھوڑ دے, وہ ہونا تھا ہو گیا. اب تو ہم بات کر رہے ہیں 2024 کی. 2024 میں جو ہوا ہے وہ اس کی تاریخ میں مثال ہی نہیں ملتی, اور اس کے حوالے سے اگر باہر سے خبر آئے گی, جب امریکی صدر بات کرے گا تو پھر ورلڈ بینک بھی اس کو سنے گا, IMF بھی اس کو سنے گا, اور سب سے بڑی ٹھیک ہے. یعنی آپ ان شارٹ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو امیدیں پی ٹی آئی نے لگائی ہیں امریکہ سے, وہ امیدیں بر آنے والی ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور 2024 میں جو ہوا وہ 2018 میں نہیں ہوا تھا. امتیاز گل صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں مولانا کا سیاسی کردار بڑھتا آپ دیکھ رہے ہیں یا پھر کم ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ اور جو تحفظات جن کا وہ اظہار کر رہے ہیں, مخاطب کون ہے ان کا؟ ان کا مخاطب تو میرا خیال ہے کہ پارٹیاں ہیں, جو پی ڈی ایم بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, PMLN بھی ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بار بار وہ استعمال ہو جاتے ہیں, بھلے وہ کام ان کے حق میں ہوں یا نہ ہوں, اور لوگ منتیں کر کے ان کے پاؤں پڑھ کے اپنا کام نکلوا لیتے ہیں. لیکن مولانا صاحب بڑے مصلحت پسند ہیں. ساتھ ساتھ جو علاقے کی روایات ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان کی جو پشتون روایات ہیں, وہاں پہ بھی وہ خود کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں. جس طرح PTI کے ہاتھوں مسلسل ان کی پارٹی کو کچوکے لگے ہیں, اب ان کا یہ خیال ہے, جو میری ریڈنگ ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, کہ وہ ایک مدبر کے طور پہ خود کو پیش کر کے, ایک اصول پسند سیاست کر کے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کر کے اپنا امیج اور اپنی پارٹی کی صورتحال ڈیرہ اسماعیل خان اور دوسرے جو جنوبی اضلاع ہیں وہاں پہ بحال کر سکتے ہیں. اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ 1 سال سے وہ مسلسل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تنقید کر رہے ہیں, اور PTI کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی محاذہ رائی نہیں کی ہے, بلکہ ان کے وفود کے ساتھ بات چیت بھی کی ہے. اور دوسری طرف جتنی بھی انہوں نے تنقید کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ PTI کو تو سائڈ پہ رکھ دیں, جو انہوں نے تنقید کی اسٹیبلشمنٹ پہ. مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو الفاظ ادا کیے گئے ہیں مسلسل کئی پریس کانفرنسوں میں, GHQ کے حوالے سے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کو سیریسلی لیا ہے. اچھا. اس لیے کہ اب تک پیپلز پارٹی اور PMLN جو گانے گا رہی تھی PTI کے خلاف باتیں کر کے اور آرمی چیف کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی, مولانا فضل الرحمان کا بیانیہ ان سے مختلف ہے. وہ زیادہ قریب ہے PTI کے بیانیے کے, اور میرا خیال ہے اب GHQ کو بھی احساس ہوگا. اگر ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر گوہر کے ساتھ, 1 نہیں 2 نہیں 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو اس کا بھی مقصد شاید یہی ہے, اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جو باتیں ملک سے باہر سے آ رہی ہیں, جو ملک کے اندر PTI کر رہی تھی. امتیاز گل صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے موجودہ سیاسی صورتحال میں مولانا کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے, یا وہ اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ کوئی فائدہ اٹھا سکیں؟ میں اب وہی تو عرض کر رہا ہوں, وہ سیاسی طور پہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, خود کو سیاسی طور پہ اپنی حیثیت کو بحال کرنا چاہتے ہیں اپنے حلقوں میں, اپنے حلقہ نیابت میں, جو کنسٹیٹوئنسی جس کو کہتے ہیں. اور چونکہ پشتون معاشرے میں مخصوص روایات ہیں, ایک دوسرے کی بڑی عزت کی جاتی ہے, اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو ایک مدبرانہ انداز اختیار کر کے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف اختیار کر کے, وہ اپنے ان لوگوں کے زیادہ دوبارہ قریب چلے جائیں جو کہ انہیں چھوڑ گئے تھے, PTI کی طرف چلے گئے تھے. تو میرا خیال ہے اپنی پارٹی کی سیاسی حیثیت کو بحال کرنے کی خاطر. تو آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ 4 سال مولانا اطمینان سے گزاریں گے اور ایسے ہی اپنا سیاسی بیانیہ بناتے رہیں گے؟ یہ تو اب مولانا صاحب سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ موجودہ حالات میں خوش ہیں یا نہیں ہیں, کس حد تک ان کو موجودہ حکمران اور اسٹیبلشمنٹ خوش کر پاتے ہیں. لیکن آپ اگر سیاسی سماجی تجزیے کی بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اپنا سیاسی امیج بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بھرپور کوشش کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے، لیکن خورشید شاہ صاحب کی اگر بات کی جائے تو آج ان کی جانب سے بھی ایک بیان دیا گیا جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، انہوں نے کہا مجھے اس کا علم نہیں ہے، بس آپ دعا کریں. تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ اس کو تو سمجھے تو میرا خیال ہے ہم تو شروع سے یہ بات کر رہے ہیں، پروگرام جب شروع ہوا تھا کہ جب اصل ملاقاتیں جب شروع ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے شو شاہ کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں، پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، اس میں جو مذاکراتی عمل تھا، اس کی عملاً حیثیت ختم ہو گئی ہے، اور اب وہ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے وہ ابھی دیکھنا ہوگا. کیونکہ فی الحال مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی انتخابات کے حوالے سے اپنا مطالبہ فی الحال چھوڑ دے گی، اس کا فیصلہ وہ کرنے دیں گے ٹرائبیونل کے ذریعے عدالتوں میں، جبکہ فوری طور پہ جو مسئلہ جس پہ غور بھی ہو سکتا ہے وہ کمیشن بنانے کا ہے 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کے حوالے سے.